رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کے تقوی کو برقرار رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ یعنی اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کے بعد ایک تمہارے لیے فرقان آتا رہے گا، جیسے کہ پہلا فرقان غزوہ بدر میں تمہاری فتح کی صورت میں آ گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تتقوا، تم تقوی کرو گے یا ڈرو گے، یہ تقوی کی روش اختیار کرو گے اللہ کی، یجعل، وہ بنا دے گا، یہ فعل مضارع ہے، لکم، تمہارے لیے، فرقانا، فرقان، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، تمہاری کمزوریاں، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تو بڑے ہی فضل والا ہے۔ اور یکفر، وہ دور کر دے گا، انکم، تم سے، سیئات، برائیاں، کم، تمہاری، اور یغفر، مغفرت کر دے گا، لکم، تمہاری، واللہ، اور اللہ، ذو، والا، الفضل، فضل والا، العظیم، بڑا ہی عظیم ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور از، جب، یمکرو، دیکھیں یہ مضارع ہے، یمکرو کا مطلب ہوتا ہے وہ مکر کریں گے یا کرتے ہیں، لیکن از نے اس کو کیا کیا، از نے اس کو ماضی کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب از شروع میں آتا ہے تو اس کے آگے آنے والا فعل بدل جاتا ہے۔ بیکا، تیرے خلاف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خلاف، الذین، وہ سب لوگ جو کفروا، کفر کیا جنہوں نے، وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اب سازشیں کیا کیا کر رہے تھے؟ لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو مکے سے نکال دیں، لے، تاکہ، یثبتوک، وہ تجھے قید کر لیں، او، یا، یقتلوک، وہ تجھے قتل کر دیں، او، یا، یخرجوک، وہ تجھے نکال دیں۔ یہ ان سازشوں کا ذکر ہے جو قریش مکہ ہجرت سے پہلے کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے۔ یہ ان سازشوں کا ذکر ہے جو قریش مکہ ہجرت سے پہلے کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کے باقی تمام حربیں ناکام ہو گئے تو وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے، اور اس بارے میں سنجیدگی سے صلاح مشورے کرنے لگے۔ وَيَمْكَرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی چالے چل رہے تھے اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور اللہ تو بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ اور یمکرون، یہ دیکھیں یہ مضارع ہے، لیکن شروع میں جو از آیا تھا اس کی وجہ سے پوری آیت کا جو ہے نا وہ ٹینس بدل جائے گا، یہ ماضی میں آ جائے گا۔ وَيَمْكَرُونَ، وہ مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں، بہت سن لیا ہم نے یہ کلام، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کر دیں، یہ کچھ نہیں ہے سوائے پچھلے لوگوں کی کہانیوں کے۔ اور اذا، جب، تتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، قالو، دیکھیں قالو کا مطلب ہے انہوں نے کہا، لیکن اذا نے اس کو مضارع میں کر دیا، وہ کہتے ہیں، قد، یقیناً، سمعنا، ہم نے سن لیا، لو، اگر، نشاء، ہم چاہیں، لا، یقیناً، قلنا، ہم بھی کہہ دیں، مثل ھذا، یعنی ایسی آیات تو
کوئی مشکل کام ہی نہیں، ایسی آیات تو ہم بھی بنا دے سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر پہلے والے لوگوں کی کہانیاں، یہ تو پچھلے والے لوگوں کی کہانیاں چل رہی ہیں جو بھی ہیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ قول نضر بن حارث سے منسوب ہے، لیکن ان کی اس طرح کی باتیں صرف کہنے کی حد تک تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو بار بار یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر تم لوگ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں سمجھتے تو تم بھی اس طرح کا کلام بنا کے لے آؤ، کسی ثالث سے فیصلہ کرا لو۔ مگر نہ تو وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرت کر سکے، اور پھر بھی بولتے تھے، پھر بھی باتیں کرتے تھے، اور اسی طرح پچھلی صدی تک یہ الزام لگاتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تورات اور انجیل سے معلومات لے کے قرآن بنایا ہے۔ مگر آج کل چونکہ تحقیق کا دور ہے، اس لیے ان کے ایسے بے تکے الزامات خود بخود ہی کم ہو گئے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری ہی طرف سے نازل ہے، برحق ہے، تو ذرا برساتو ہم پر پتھر، یا بھیج آسمان سے کوئی دردناک عذاب۔ اور اس جب قالو انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان اگر کانا ہے، ہاذا یہ، ہو الحق حق ہے، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، من اندی کا تیرے پاس سے، فا پس امطر، یہ دیکھیں فعل امر ہے، برسا دے، علینا ہم پر، حجارتن پتھروں کی بارش کر کے دکھا ہم پر، من السماء آسمان سے، اب اتنا یا لے آ ہمارے لیے، بعذاب علیم دردناک عذاب۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ سرداران قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا تھا کہ مکہ کے عام لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ اس کے لیے وہ مختلف قسم کی تدبیریں کرتے رہتے تھے جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ اس آیت میں بھی ان کی ایسی ہی ایک تدبیر کا تذکرہ ہے۔ ان کے بڑے بڑے سردار عوام کے اجتماعات میں علل اعلان اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو ہم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ بلکہ وہ اللہ کو مخاطب کرتے تھے، دعائیہ انداز میں پکارتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیرا ہی کلام ہے، ہم انکار کر رہے ہیں، کر ہمارے اوپر بارش پتھروں کی، آسمان سے بھیج ہم پر پتھر، یا کسی بھی شکل پر ہم پر اپنا عذاب نازل کر۔ اور اس کے بعد وہ اپنی اس تدبیر کا خوب تشہیر کرتے کہ دیکھا، ہماری اس دعا کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو ہم پر اب تک عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ اس طرح وہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔ اور ماں نہیں، کانا تھا اللہ، لے کہ وہ یعذبہم ان کو عذاب دیتا، اور انت تو فیہم ان کے درمیان تھا۔ اگرچہ وہ لوگ عذاب کے پوری طرح مستحق ہو چکے تھے، لیکن جس طرح کے عذاب کے لیے وہ لوگ دعائیں کر رہے تھے، ویسا عذاب سنت الہی کے مطابق ان پر اس وقت تک نہیں آ سکتا تھا جب تک اللہ کے رسول مکہ میں ان کے درمیان موجود تھے، کیونکہ ایسے عذاب کے نزول سے پہلے اللہ اپنے رسول اور اہل ایمان کو ہجرت کا حکم دے دیتا ہے، اور ان کے نکل جانے کے بعد ہی کسی آبادی پر اجتماعی عذاب آیا کرتا تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے۔ اور ماں نہیں، کانا تھا اللہ، میم کا مطلب ہے والا، والے یا والی، عذب کا مطلب ہوتا ہے عذاب دینا، ہم کا مطلب ہے ان سب کو، یعنی ان سب کو عذاب دینے والا اللہ نہیں تھا، وہم جبکہ وہ یستغفرون استغفار بھی کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے مکہ کی آبادی کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہو رہا تھا۔ مکہ میں عوام الناس بھی تھے، سادہ لوگ بھی تھا، اور اپنے طور پر اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، تلبیہ پڑھتے رہتے تھے، اور اللہ سے استغفار بھی کرتے رہتے تھے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس نے کہا جب تک وہ پاک اور ناپاک کو چھانٹ کر علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتا، اس وقت تک اس نوعیت کا کوئی عذاب کسی قوم پر نہیں آتا۔
وما لهم الا ليعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور کیا رکاوٹ ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو. اور ماں کیا لہم ان کے لیے، اللہ کے نہیں، یعذب عذاب دے، ہم ان سب کو اللہ، اور ہم وہ لوگ یسدونا وہ روک رہے تھے، ان سے مسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے تھے. وما کانوا اولیاء، اور اس کے تو کوئی وہ متولی بھی نہیں ہے، ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، اس کے اصل متولی تو وہ صرف متقی لوگ ہیں لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اور ماں نہیں، کانو وہ سب تھے، اولیاء متولی ہو اس کے یعنی خانہ کعبہ کے، ان اگر یعنی لیکن اولیاء ہو اس کے تو اولیاء اللہ صرف متقون متقین ہیں، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر لوگوں میں سے لا یعلمون علم نہیں رکھتے. وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا یا تالیاں بجانا. اور ماں نہیں، کانا ہے صلات نماز، ہم ان سب کی، اندہ قریب، البیت بیت اللہ کے پاس، ان کے پاس ان کی نماز کیسی تھی، اللہ مگر مکان سیٹیاں بجاتے تھے، وتصدیہ تالیاں پیٹتے تھے. قریش مکہ نے اپنی عبادات کا حلیہ اس طرح بگاڑا تھا کہ اپنی نماز میں سیٹیوں اور تالیوں جیسی خرافات بھی شامل کی تھیں. اسی طرح خانہ کعبہ کا سب سے اعلیٰ طواف ان کے نزدیک وہ تھا جو وہ بالکل ننگے ہو کے کیا کرتے تھے، عورتیں مرد سارے ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو اب چکھو عذاب اپنے کفر کی پاداش میں، پس ذوقو چکھو عذاب، بما اس کے بدلے میں جو تم سب تھے تکفرون کفر کرتے. یہاں واضح کر دیا گیا کہ اللہ کا عذاب صرف آسمان سے پتھروں کی صورت میں ہی نہیں آیا کرتا بلکہ غزوہ بدر میں ان کی فیصلہ کن شکست ان کے حق میں اللہ کا عذاب بن کر آیا. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ويصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روک دیں اللہ کے راستے سے. ان یقیناً الذین وہ سب لوگ جو کفرو جنہوں نے کفر کیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، لے تاکہ یسدو وہ روک دے، ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. قریش کی طرف سے لشکر کی تیاری، ساز و سامان کی فراہمی، اسلحے کی خریداری، اونٹوں گھوڑوں اور راشن وغیرہ کا بندوبست بھی اس قسم کے انفاق فی سبیل الشیطان اور فی سبیل الشرک کی مثال ہے. وہ لوگ گویا شیطان کے راستے میں مجاہدین تھے اور اللہ کی مخلوق کو ان سے راستے سے روکنا ان کا مشن تھا. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو وہ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہ ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گا، پھر یہ مغلوب ہو کے رہیں گے. پس سا ان قریب، ينفقون وہ خرچ کریں گے، ہا اس کے لیے، ثم پھر، تکون ہو جائے گا، علیہم ان پر، حسرتن ایک حسرت بن کے رہ جائے گا. ثم پھر، یغلبون یہ مضارع مجہول، یہ دیکھیں یغلبون غالب ہو کے، مغلوب ہو کے یہ رہ جائیں گے، غالب نہیں ہو سکتے. یہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب حسرت ہوگا، یہ پچھتاوا ان کی جانوں کا روگ بن جائے گا کہ اپنا مال بھی کھپایا، جانیں بھی ضائع کی، لیکن پوری کوشش کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم بال بھی بیکا نہیں کر سکے. ان کی یہ حسرتیں اس وقت اور بڑھ جائیں گی جب وہ مغلوب ہو کر اہل حق کے سامنے ان کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی کی طرف، جہنم یحشرون یہ مضارع مجہول ہے، حشر کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، یعنی ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور جو کفر پر اڑے رہیں گے، کفر پر ہی ان کی موت آئے گی، تو ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یمیز اللہ الخبیث
من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہم فی جہنم. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم، تاکہ اللہ پاک ناپاک کو پاک سے چھانٹ کر علیحدہ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دے اور پھر اس کو جہنم میں جھونک دے. لے تاکہ یمیزہ چھانٹ دے اللہ خبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے علیحدہ کر دے، ویجعل اور بنا دے الخبیثہ ناپاک کو بعدہ علی بعض ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر فا پس یرحمکم جھونک دے ان کو جمیعاً سب کو فیجعلہ فی جہنم پھر ان کو جہنم میں بھیج دے. یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جب ابو جہل کا قتل ہوا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان سارے کافروں کو یہ ایک اندھے کنویں میں پھینک دو، اور جتنے کافر بدر میں قتل ہوئے تھے ان سب کو ایک کے اوپر ایک کر کے پھینکتے رہے تھے. تو یہ آیت نمبر 37 کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ناپاک سے پاک کو علیحدہ کر دیا تھا اللہ نے، اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دیا تھا اور پھر ان سب کو جہنم میں جھونک دیا تھا. اولئک ھم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. اولئک یہی سب لوگ ہم جو خاسرون خسارے میں رہیں گے. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے ان کافروں کے سامنے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا. یعنی اب بھی موقع ہے ایمان لے آؤ تو تمہاری پہلی تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان اگر ینتہو وہ باز آ جائیں، یغفر یہ مضارع مجہول ہے، مغفرت کر دی جائے گی، لہم ان سب کی، ماں جو قد یقیناً سلف جو گزر گیا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ اور اگر دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو پچھلوں کے حق میں سنت الہی گزر چکی ہے. اور ان اگر یعودو وہ اعادہ کریں گے اس کا، فا پس قد یقیناً مدت یعنی گزر چکی ہے سنت الاولین پہلے والوں کی سنت الہی. انہیں سب معلوم ہے کہ جن قوموں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا تھا ان کا کیا انجام ہوا تھا. سورہ انفال سے پہلے مکی قرآن تو پورے کا پورا نازل ہو چکا تھا، سورہ الانعام سورہ الاعراف بھی نازل ہو چکی تھیں، لہٰذا ان کو سب پتہ ہے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اور قوم لوط کے عبرتناک انجام کی تفصیلات تو سب کو معلوم ہو چکی تھی. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ اور اے مسلمانوں ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو کے رہ جائے. اور قاتلو لڑو ہم ان سے حتی یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ ویکونا اور ہو کے رہ جائے الدین دین کلہ للہ سارے کا سارا اللہ کے لیے وہ دین ہو کے رہ جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پھر اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. فا پس ان اگر انتہو وہ باز آ جائے، فا پس ان اللہ بے شک اللہ بما اس کے بارے میں جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں بصیر دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور اگر وہ روگردانی کریں تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارا مولا تمہارا ہی حمایتی ہے، کیا ہی خوب ہے وہ مولا اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار. اور ان اگر تولو وہ پھر جائے، فعلموا تو پس جان لو ان اللہ بے شک اللہ مولاکم تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر کتنا اچھا مولا حمایتی ہے تمہارا اور کیا ہی خوب ہے مددگار.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.